اچھا اس میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ اے بھیا بیٹے تو 5 منٹ سن لو یار. توبہ 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 استغفر اللہ. ان بچوں کے لیے بڑی دعائیں نکلنی ہیں میرے دل سے. ایکو کم کریں بھائی، ایکو. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو جلدی چلے جائیں بھائی، جلدی چلے جائیں. آپ کے مطلب کی باتیں ہمارے پاس نہیں ہیں بھائی، چلے جائیں. ایکو کم کریں بھائی. چلیے میں اپنی پھر بھی دل بار بار پریشان ہو رہا ہے، پھر بھی بات کر رہا ہوں. سنیے، ہو سکتا ہے میں اپنی زندگی کی آخری تقریر کر رہا ہوں تو ایسا بھی اگر ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سرکار نے فراغت حاصل کی ہے اور حضور نے وضو کرنا ہے. اب وضو رہنا سنت ہے، تو حضرت عباس کہتے ہیں حضور نے تھوڑی دور جگہ پانی تھا، حضور نے جہاں کے وضو کرنا تھا، مگر درمیان میں ہی آپ نے تیمم فرمایا، یعنی مٹی سے جو تیمم ہوتا ہے. تو کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ 12-13 قدم دور پانی تھا، بیچ میں جو آپ نے تیمم کیا ہے اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی میرے آقا. تو آپ نے فرمایا اے میرے چچا، مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں تھی اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، اس وجہ سے میں نے یہاں سے وہاں تک کے لیے تیمم کر لیا. اللہ. 17 سال کا ایک لڑکا پرسوں کے دن نماز کی تیاری کر رہا تھا، ظہر کی، مدرسے میں پڑھتا تھا. ایکو کم کر دیں بھائی، ایکو. انتقال، اس کو بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہونے کے بعد اس کو اسپتال لے کے گئے تو انتقال ہو گیا. اور یہ وہ بتا گیا کہ جن کی موتوں کی لوگوں کو امید تھی وہ کھانستے ہوئے رہ جاتے ہیں، بوڑھے اور جوانوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں. اللہ. ہنگامے ہو رہے ہیں موتوں کے، جوان موتیں ہو رہی ہیں، اچانک موتیں ہو رہی ہیں، مگر ہم شاید تب بھی نہ بدل پائے. علماء لکھتے ہیں مرنے والے چاہے نیک ہو پھر بھی افسوس ہوگا، اور اگر وہ گنہگار ہے تب بھی افسوس ہوگا. گنہگار ہے تو یہ افسوس ہوگا گناہ کیوں کیے تھے، اور نیک تھا تو اس بات کا افسوس کرے گا کاش میں اور بھی نیکیاں کر لیتا. تو اگر میری یہ آخری تقریر ہو سکتی ہے تو اس میں سے کوئی بندہ ایسا بھی بیٹھا ہوگا جس کی زندگی کی وہ آخری تقریر ہو آج کی. اس وجہ سے مومن بننا چاہیے. آج کل کے بگڑتے ہوئے بچے، اس کی ذمہ دار ان کے ماں باپ بھی ہیں، ان کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، اور ان کا وہ معاشرہ ہے جو ان کے ارد گرد ہے. جتنے یہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں لڑکے، جتنے کانوں میں لیڈ لگا کر کے گانے سنتے ہیں، یہ جو بدنگاہیاں کرتے پھرتے ہیں آوارہ لڑکے، ان کی ماں سے قسم دے کے پوچھو جب پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی. بگڑتے ہوئے حالات، سسکتا ہوا معاشرہ، اور پھر یہ ہمارے جلسوں میں ان میں ٹمٹماتی ہوئی آندھیوں میں جیسے ایک چھوٹا سا چراغ، وہ کام کرنے کے لیے ہم کیا محنت کریں، مگر اذان پڑھنے والے کو حکم ہے کہ وہ اذان پڑھے. نمازی بلانا اس کے بس کی بات نہیں ہے، وہ اذان پڑھے. اقبال کہتا ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میری بات سنیے، غور کیجئے میرے دوستوں، میرے عزیزوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ماؤں نے جب چاہا ہے معاشرے کو بدل دیا ہے. آج بھی میری بہنیں اور میری مائیں اگر چاہیں گی تو معاشرہ پھر سے بدل جائے گا. لاہور کے کچھ بچے اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے، 5-6 بچے ہیں اچھے نمبروں سے پاس ہوئے. وہ لاہور کے بچے، ماسٹر نے کہا بولے کیا بننا چاہتے ہو، ہم آپ کو پڑھائیں گے. مینجمنٹ نے کہا یہ بچے کمزور ہیں، غریبوں کے بچے کے اچھے نمبر آئے تھے، مالداروں کے بچے تو کہاں پڑھتے ہیں، وہ تو مالداری میں زندگی گزار دیتے ہیں. اب وہ بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، کہنے لگے کیا بننا چاہتے ہو، بولو کیا بننا چاہتے ہو، ایک ہم تمہیں پڑھائیں گے. مینجمنٹ نے ان کا ذمہ لیا. ایک بچے سے پوچھا بتاؤ فیوچر پلان، اپنی خواب بتاؤ، اپنا مستقبل بتاؤ، کیا بننا چاہتے ہو. کہنے لگا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. ایک نے کہا انجینئر بننا چاہتا ہوں. ایک نے کہا فوج میں جانا چاہتا ہوں. ایک نے کہا پولیس میں جانا چاہتا ہوں. ایک بچہ
بچہ کھڑا تھا، سب سے خوبصورت، سب سے ذہین، مگر جب اس سے پوچھا رونے لگا، بیٹے رو مت، ہم کو خبر ہے تم غریب ماں باپ کے بچے ہو، مگر ہم تمہیں پڑھائیں گے، بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ جس کو مت دل سے اپنا خواب بتاؤ، کیا بننا چاہتے ہو؟ بچہ بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماسٹر نے کہا بیٹے تجھے پتہ نہیں صحابی کون ہوتا ہے؟ کہا نہیں، میری ماں مجھے رات کو یہ بتاتی ہے، جب سب اپنے بچوں کو گانے سناتی ہیں، لوریاں سناتے ہیں، اور جب سب اپنے بچوں کو اللہ اکبر پنجابی لوریاں سناتی ہے، تو میری ماں مجھے بتاتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے جو قربانیاں اسلام کے لیے دی، اللہ اللہ، وہ بتاتی ہے کہ کیسے ابو بکر اپنے کاندھوں پہ لے کے چڑھے تھے مصطفیٰ کو، پھر وہ بتاتی ہے کیسے عمر نے قربانیاں دی، پھر وہ بتاتی ہے کیسے عثمان ذو النورین نے اپنے پیسے خرچ کیے، پھر وہ کہتی ہے کیسے مولا علی نے قربانیاں دی، پھر وہ بتاتی ہے کبھی کبھی کہ بلال کے سینے پہ جب پتھر رکھا جاتا تھا، بلال کے جب جسم پر انگارے ڈال دیے جاتے تھے، تب بھی بلال کہتے تھے حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اور میری ماں یہ بھی کہتی ہے ماسٹر صاحب بچہ رویا، میری ماں مجھ سے کہتی ہے میرے بیٹے صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور بہت پیار کرتے ہیں۔ بچہ آگے بڑھا، ماسٹر سے بولا مجھے ایسی بنا دو جس سے حضور بہت پیار کرے۔ ماسٹر کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کو چوما، کہا میرے لاڈلے تو بچہ صحابی تو نہیں بنے گا مگر بہت بڑا آدمی بنے گا۔ وہ بچہ جب بڑا ہوا اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا، اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر جو میرے بھائی کرسیوں میں دور بیٹھے ہیں آپ مجھے نظر نہیں آ رہے، کرسیاں لے کے آگے آ جائیے، کرسیاں لے کے آ جائیے، آپ دور جو بیٹھے میرے دوست بہت اچھے لوگ ہیں، آپ میری بات یقین مان لیں، کرسیاں لے آئیے، میں آپ کی کرسیاں نہیں چھوڑوانا چاہتا ہوں، آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اس کا مطلب صاف ہے، ماں باپ جتنے نیک ہوں گے اولادیں اتنی ہی نیک۔ اپنے بچوں کو یہ شکایتیں کرنے والوں کہ بچہ میرا موبائل نہیں چھوڑ رہا ہے، آپ نے پہلے پکڑا ہے اس نے بعد میں پکڑا ہے۔ دیکھو میں نے آگے بلانے کے لیے کہا تب بھی 3-4 کم نصیب چلے گئے، بد نصیب تو ان کو نہیں کہوں گا، طبیعت تو یہی کہہ رہی تھی بد نصیب کہوں، مگر حضور مفتی اعظم ہند کا قول یاد آ گیا، فرماتے ہیں کسی مومن کو بد نصیب نہ کہو۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے وہ بد نصیب نہیں ہو سکتا جس نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں باپ جتنے شریف ہوں گے بچہ اتنا ہی۔ پہلے لوگ اسی وجہ سے رشتہ کرتے تھے تو نسل کی پلاننگ کرتے تھے، اپنی فیوچر، یعنی وہ کہتے تھے بیٹی شادی کرنے جا رہے ہیں، نانی کو چیک کرو بھائی، نانی شریف ہے تو نواسی بھی شریف ہے، نانی اگر اچھی ہے تو نواسی بھی اچھی ہوگی، کیونکہ نانی کی باتیں بیٹی میں آئیں گی، بیٹی کی باتیں اس کی بیٹی میں آئیں گی۔ یہ بالکل ٹھیک تھا، بالکل صحیح تھا، کیونکہ نسل ایسے ہی بچے گی۔ ایک بگڑی ہوئی عورت لڑکی اگر گھر میں آ جائے پورے گھر کو برباد کر دیتی ہے، نظام درم برم کر دیتی ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتی ہے۔ اور اگر نیک آج کے زمانے میں کوئی عورت ہے، اگر کوئی غریب بھی ہے، اس محفل میں کوئی بیٹھا ہے غریب ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، بیوی نیک ہے، اسے ٹینشن نہیں دیتی، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے وہ دنیا کا مالدار عورت سے بھی، مالدار مردوں سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے، کیونکہ اللہ نے اسے وہ خوشی دی ہے جو مالداروں کو میسر نہیں ہے۔ بے شک بے شک سبحان حق ہے حضرت، اللہ نے اس کو وہ خوشی دی ہے۔ نیک عورت اسی وجہ سے لوگ ڈھونڈتے تھے، اب تو نہیں ڈھونڈتے، اب تو مال دیکھتے۔ مال والے کی لڑکی کتنی بگڑی بھی ہو، کتنی عیبدار ہو، کتنی بے پردہ ہو، کیسی بے شرم ہو، کیسی بے حیا ہو، مگر باپ کے پیسے کی تلے اس کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں۔ غریب کی لڑکی نیک ہے، شریف ہے، اللہ والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، پردے والی ہے، مگر اس کے رشتے نہیں آ رہے۔ باپ کہہ رہے صاحب کوئی تعویذ دے دو میری بیٹی کا رشتہ آ جائے۔ اب اسے بھولے بھالے آدمی کو کون بتائے کہ تیری بیٹی کا رشتہ اس میں تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، پیسے والوں سے رشتے آتے ہیں، تیرے گھر میں پیسہ نہیں ہے۔ اور وہ حاجی جی وہ حاجی ہو سکتا ہے؟ مجھے تو وہ حاجی لگتا ہی نہیں جو اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے مالدار لڑکی ڈھونڈے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ حاجی کر کے نہیں آیا ہے، یہ تو ایسے ہی کہیں چکر اکر لگا کے جانے کس چکر میں وہاں سے آ گیا ہے۔ آج کے زمانے میں وہ لڑکا مجاہد ہے،
اور میں سید ہوں مگر اس کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں. اگر اس محفل میں کوئی ایسا ہو جو یہ بیان کرے اپنے باپ سے شادی سے پہلے، ابا مجھے شریف لڑکی دیکھو، نیک دیکھو، دیندار دیکھنا، چاہے اس کا رنگ کالا ہو، نبی کا فرمان ہے اسی کا انتخاب کرنا. مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے مال کسی کا نہیں چاہیے، مجھے کسی سے جہیز نہیں چاہیے. وہ پوچھے کیوں؟ باپ پوچھے کہ اس وجہ سے مجھے اپنے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے کہ کون سا شعر کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت غوث الورا کانفرنس. دینے والا ہے سچا. مگر پہلے دیکھتے تھے لوگ کہ بھئی ایسا کرو، نانی دیکھو، نانی دیکھو، نانی شریف ہے تو بیٹی پوتی نواسی شریف ہے. اچھا بالکل صحیح دیکھتے تھے، نانی کو دیکھنا بھی چاہیے. اسلام بھی کہتا ہے نانی دیکھنی ہے، ضرور دیکھو. اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو، اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھو. نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو. پہلے کی عورتیں بدل دیتی تھی معاشرہ، تبدیلی لے کر کے آتی تھی معاشرے میں، اب کی تو نہیں آتی. اچھا دیکھو، علامہ، مولانا، حافظ، قاری، ایک عالم، ایک حافظ، ایک قاری، ایک مفتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو. 99% ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی ایک ذلیل ہو تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے نا. کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ امام غزالی نے اس راز سے پردہ اٹھایا. وہ کہتے ہیں جب تمہارا بچہ بولنا شروع ہو، یعنی 1-1.5 سال کا، تو جب وہ گود میں آئے اور جب بولنا شروع ہو تو گود میں لینا اور کہنا اللہ اللہ. تجربہ کرنا، میں نے تجربہ کیا ہے. اللہ 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 اللہ. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا ابا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، بچہ جواب دے رہا ہے ابا کچھ نہیں جانتا پھر بھی ابا کہہ رہا ہے. اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے اور بندے تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے. وہ خواتین کہاں چلی گئیں؟ وہ کہاں گئے باپ جو اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا کرتے تھے مالک اولاد دیے تو جہنم سے بھی بچا دینا پروردگار. ایک چودھری تھے بازید، ان کی 2 بیویاں تھیں، 1000 بیگہ زمین. بیویاں تھی 2، 1000 بیگہ زمین کا مالک، 100 نوکر اس کے. اس نے تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی اس کی ٹھیک آ گئی، نیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، اس کو تیسری ٹھیک ملی. اچھا وہ ٹھیک کیوں ملی؟ نمازی تھی. باپ نمازی، اماں نمازی، ابا نمازی. یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہ اس کا شوہر نماز پڑھے، نہ 100 نوکر نماز پڑھے، نہ 2 بیویاں نماز پڑھے، نہ ان کے بچے نماز پڑھے. اب اس کا دم گھٹنے لگا، اب میں کیا کروں، میں کیسے؟ تو اس نے کوئی تانے نہیں دیے، میں نماز پڑھتی ہوں تم نہیں پڑھتے. جیسے کچھ نمازی نماز پڑھ کے بیچارے مغرور ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ نماز کی روح کو نہ سمجھ پائے آج تک. عبادت اگر عاجزی نہ سکھائے تو عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے. دیکھو ناک نہ لگے تو نماز نہ ہو. علماء کہتے ہیں نا ارے جب پیشانی لگ گئی ہو جانی چاہیے تھی، نہیں ناک لگے گی تبھی ہوگی نماز. کیوں؟ ناک کو کہتے ہیں عزت کی علامت. لوگ کہتے ہیں ناک کٹ گئی، حالانکہ ناک کٹی نہیں ہوتی ہے. فلاں کی ناک کٹ گئی، ناک نہیں کٹی ہوتی ہے. عزت چلی جائے تو کہتے ہیں ناک کٹ گئی، فلاں بڑا ناک والا ہے، بڑی عزت والا ہے. اس کا مطلب صاف ہے، شریعت یہ کہتی ہے، ظاہر یہ ہے ناک نہ لگے تو نماز نہ ہو، اور باطن یہ ہے جب تک گھمنڈ ہوگا نماز ہوگی نہیں. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. ناک جب تک رگڑے گا نہیں، نماز جب تک. میں نے اپنے 12-14 سال کے زندگی کے تجربے میں ایک بات دیکھی ہے کہ جلسہ اکثر بگاڑنے میں کمیٹی والوں کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ بلے لگا کے ایسے ہی چھٹا گھوم رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر، پبلک انہیں دیکھ کے اٹھنے لگتی ہے. چونکہ میرے جیسے آدمی کی تقریر میں تو آپ بیٹھ کے سنیں تبھی آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گی بات. تو کہ ایک آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اس کی تعریف کرنے کے لیے میرے پاس تو اس نے لفظ ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی میں بات کر رہا ہوں.
کتنی بیویاں ہیں اس کے؟ اور ایک اور ہو گئی تو کتنی ہو گئی؟ اور نماز کوئی، تو اس نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ تانے دیے ہو، اس نے کوئی ایسا نہیں کیا، اس نے ترکیبیں سوچی اور ایک دم نصیحت نہیں کی. نصیحت کے لیے ٹائم مانگتے ہیں لوگ. یاد رکھو ایک دم کوئی بھی بات آپ کسی سے منوا نہیں سکتے ہیں، پہلے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. نصیحت قرآن نے یہ کہا ہے کہ آسان طریقے سے، حکمت سے، تدبیر سے اور تفکر سے اپنے آپ کو اس کو جو ہے نا اپنی تبلیغ کرو اور بہترین طریقے سے لوگوں کو سمجھاؤ. اس نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ ایک دم کہہ دیا ہو، اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا کہ اب اپنے آدمی کو نمازی کیسے بنانا ہے. چونکہ بے نمازی یہ نماز پڑھتا ہی نہیں، تو دیکھا نوکر دودھ لے کے جاتا ہے شام کو، چودھری کو سونے سے پہلے نوکر سے بولی تم دودھ لے کر کے نہیں جاؤ گے، میں لے کر کے جاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جب دودھ لے کر کے گئی اور جب اس کے پاس، تو اس نے کہا میری 2 بیویاں پہلے، وہ کبھی دودھ لے کر کے نہیں آئی، آپ کیوں لے کر کے آئی ہو؟ کہنے لگی چودھری میرا زیادہ حق بنتا ہے خدمت کرنے کا، نوکر کا تھوڑی ہے. آپ لیجئے دودھ پیجئے. دودھ میں بادام شادام ڈال کے لائی تھی، اچھے سے اوٹا کے دودھ بہترین تھا، پی گیا. اس نے کہا ذرا آپ کے پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا اپنے گھر پہ اپنے ابا کے پاؤں دباتی، امی کی خدمت کرتی تھی، اب آپ میرے سرتاج ہے، آپ کی خدمت میرے پر لازم ہے، اب آپ مجھے ذرا پاؤں دیجئے، میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں. اس نے پاؤں دبانے شروع کر دیے. دباتے دباتے چودھری کو نیند آنے لگی، خراٹے شروع ہوئے. اس نے ہمت کر کے کہا چودھری صاحب میں جا رہی ہوں اور آپ کو بھی نیند آ رہی ہے اور آپ کی بھی آنکھوں میں نیند ہے اور مجھے بھی جا کے سونا ہے، اگر برا نہ مانو تو فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں. سبحان اللہ. تو ایک تو چودھری اور دوسرا مرد. بھائی دو گھمنڈ کے علامت اس کے اندر. مرد تو اکثر گھمنڈی ہوتے ہیں، جسے کہیں نہیں چلتی گھر میں چلاتا ہے، 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے گا، گھر میں جا کے کہا پانی لاؤ، ارے تو 4 قدم دور پانی تھا، اٹھ کے پی لیتا. مگر جہاں دادا گیری چلتی ہے چلاتا ضرور ہے آدمی. اس نے کہا نماز کے لیے اٹھاؤں؟ اس نے کہا چل یار بھاگ یہاں سے، مجھے سمجھائے گی. اے موبائل والے بند کرو بھائی، آپ سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا رسول کا واسطہ بند کر لو، آپ سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں خدا کے لیے. دوسری مرتبہ میں ٹوکا ہے، پہلی مرتبہ بات کر رہے تھے نہیں ٹوکا آپ کو. حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک چور کو پکڑا، کہا اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ کٹواؤ. کہنے لگا میں نے پہلی بار چوری کی ہے. فرمایا اس کے اب گردن بھی کٹا دو. کہا حضور کیوں؟ کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، پہلی بار میں تو پکڑا ہی نہیں جاتا ہے، پہلی بار میں اللہ نہیں پکڑتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں اب توجہ ہے نہیں میری بات؟ اور کر رہے. اب اس نے کہا چل بھاگ یہاں سے، بھگا دیا اسے. مگر اللہ والی کی انسلٹ نہیں ہوئی. ارے کوئی بندوں کے کرنے سے انسلٹ ہوتی ہے کسی کی کیا؟ ہمارے عجیب پرابلم ہے، جو گالی دے اس نے بے عزتی کر دی، جس نے صحیح اس کی بے عزتی ہو گئی. یہ الٹا معاملہ ہے. بتاؤ عزت کس کی ہے؟ جو گالی بکتا ہے اس کی، یا جو گالی سہ کے جواب نہیں دیتا اس کی؟ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ الٹا ہے نا. گالی جو سن لے اس کی کوئی عزت نہیں، اور جو گالی دے دے اس کی عزت ہے بھائی. بدتمیز کی عزت ہے. یہ جہالت ہے. اسلام کہتا ہے اللہ نے اسے عزت نہیں دی ابو جہل کو جو گالیاں دیتا تھا، اللہ نے اس ابو بکر کو عزتیں دی جو گالی سن کے جواب نہیں دیتا تھا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے بدتمیزی کی اس کے ساتھ، بھاگیا سے مجھے سمجھائے گی. مگر اللہ والی تھی، راستہ نہیں بدلا. پھر آئی اور آ کر کے اس نے دوسرے دن کہا لیجئے چودھری دودھ پیجئے. پھر کہے گی تو نماز کے لیے. کہا چودھری صاحب میں دیکھوں گی نماز کے لیے، فی الحال آپ میرا حق تو مت چھینیے. اس کو کل والا دودھ بھی یاد تھا، بہت اچھا تھا مزے میں، اور پاؤں بھی یاد تھے، اچھے سے دبائے تھے اس نے. وہ پوائنٹ جانتی تھی، کچھ لوگ دباتے ہیں تو اور درد کر دیتے ہیں، اس کو پوائنٹ معلوم تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. پاؤں دبانے لگی، دودھ پیا اس نے. پھر وہ پاؤں دبانے لگی، دباتے دباتے کہاں گئی ایسی عورتیں؟ اب زمانے میں ایسی عورتیں ملیں گی؟ نہیں 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 میرے دوست. پاؤں دباتے دباتے چودھری کو نیند آئی. کہنے لگی چودھری میں جا رہی ہوں، آپ اجازت دیں تو صبح فجر میں آپ کو برا نہ مانے، غصہ نہ کرنا، جلال میں نہ آ جانا،
دیکھو اگر برا نہ مانو تو فجر میں اٹھاؤں. ایسی لات ماری, اوپر سے نیچے گری, گرتے ہی منہ پھٹ گیا, نیچے پتھر میں اس کا منہ لگا. اچانک جو گری تھی منہ کے اندر سے خون نکلنے لگا, سر میں بھاری چوٹ آئی مگر ایک لفظ نہیں بولا. آنکھوں سے آنسو پہنچ رہی ہے, منہ سے خون پہنچتی ہے. برتن اٹھائے, یہ بھی نہیں کہا میں تجھے نمازی بنانے آئی تھی, میں تو تیری تقدیر بنانے آئی تھی, تو مجھے مار رہا ہے. نہ جانے کتنی نیک ماں کی وہ بیٹی تھی, اس کی ماں کتنی نیک ہوگی جس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی. وہ باپ کتنا شریف ہوگا جس نے ایسی تربیت اپنی بیٹی کی ہے. چلی گئی مگر راستہ نہیں بدلا, آتی رہی, گالیاں کھاتی رہی, مار کھاتی رہی, نماز کو کہتی رہی. کئی ہفتے گزرے, چودھری کہتا ہے ایک دن رحم آیا, میں تو تجھے نمازی, میں تجھے روز مارتا ہوں, تو چودھری کی بیٹی ہے, گالیاں کھاتی ہے, لات مارتا ہوں تیرے, پھر بھی کیوں آتی ہے, تجھے کیا لالچ ہے؟ کہنے لگی رو کے, چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا تیرا نمک کھاتی ہوں. اگر تو بے نمازی مرے گا تو میرے نبی فرماتے ہیں بے نمازی کو مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی اگر ساری دنیا کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے, سمندروں کا, پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. بے نمازی ذلیل ہوگا دنیا میں, آخرت میں. بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ, نمرود کے ساتھ, عتبہ کے ساتھ, شیبہ کے ساتھ, دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہوگا. اے کوئی لالچ نہیں چودھری, بس یہی ہے کہ تو بے نمازی رہے گا تو میرے بچے بے نمازی ہو جائیں گے. میں اسی وجہ سے چودھری تیری مار کھاتی ہوں, تیری تکلیف رہتی ہوں, اور پھر بھی تجھے میں کہنے کے لیے آتی ہوں, مجھے اور کوئی لالچ نہیں. میں نہیں چاہتی کہ تم جہنم میں جاؤ, میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا جہنم میں جائے, میری اولاد جہنم میں جائے. چودھری کا دل بدل گیا کہ صبح کو تو مجھے مت اٹھانا بلکہ میں تجھے صبح کو اٹھاؤں گا. صبح کو میاں فجر میں چودھری نے اٹھا دیا, عورت نے وضو کیا, چودھری نماز میں, عورت بھی نماز میں, جا کر کے سجدے میں جھک گئی اور جا کے بولی مالک میں تو جانتا ہے کتنی پٹی ہوں, کتنی چوٹیں کھائی ہیں میں نے, تب یہ یہاں پر آیا ہے. مالک تو بہترین قدردان ہے میرے رب, اس کو بڑی مصیبت سے میں نے یہاں تک لے کے آئی ہوں, اب لانا میرا کام تھا, میں تو کمزور ہوں, گنہگار ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. اے میرے پروردگار میرے آدمی کو بدل دے. وہ عورت ایسے روئی, اللہ نے اس کے آدمی کا دل بدل دیا اور ایسا دل بدلا کہ تہجد کی نماز کا عادی ہو گیا. آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلفتہ پیدا. اس خاتون نے اس آدمی کے دل کے لیے ایسی دعا کی پر تہجد کی نماز کا عادی بن گیا. چودھری نے اپنی جیب سے مسجد بنوائی, بہت بڑی عالی شان مدرسہ بنوایا, اور دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو وہ قطب الاقطاب تھا. بقول حضور مفتی اعظم ہند وہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی تھا, اس کا نام سلطان محمد سلطان العارفین سلطان محمد باہو تھا, جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم پڑھا پر ادب نہ سیکھیا, کی لینا علم نہیں پڑھ کے ہوں. جب ماں باپ نیک نمازی بن جائے تو بیٹا پھر بیٹا سلطان باہو بن کے پیدا ہوتا ہے. جب ماں باپ نمازی ہو تو بیٹا علاؤ پنڈوی بن کے پیدا ہوتا ہے. جب ماں باپ نمازی ہو تو بیٹا نظام الدین اولیاء بن کے پیدا ہوتا ہے. جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی صابر علاء الدین بن کے پیدا ہوتا ہے, کوئی معین الدین چشتی بن کے پیدا ہوتا ہے, کوئی قطب الدین بختیار کاکی بن کے پیدا ہوتا ہے. تو جب ماں باپ نماز پڑھے تو کوئی عبد القادر جیلانی بن کے پیدا ہوتا ہے, اور جب ماں باپ نماز پڑھے تو بیٹا کربلا کے میدان میں سر جھکا کے کہتا ہے اے میری ماں فاطمہ, آپ تو صبح کو سر اٹھا بھی لیتی تھی, آپ کا بیٹا ایسا سجدہ کرے گا, سر جھکائے گا قیامت میں, سر جھکائے گا کربلا میں, اٹھائے گا قیامت میں. نعرہ تکبیر. ان نیک عورتوں کی تلاش میں ہے یہ جہاں, پھر ان ماؤں کی تلاش چاہتی ہے یہ دنیا. بڑی مہربانی, اللہ دے جزا دے آپ کو. چائے والے کا کام آپ کو پتا ہے, چائے والا جہاں بھی آتا ہے مسئلہ پیدا کر دیتا ہے. آپ کو یہ نہیں لانا چاہیے تھا, میری تقریر پہ اثر پڑے گا. کوئی بات نہیں, پلا دو, آپ علماء کو پلا دو. اس کا ایکو کم کرو بھائی, اس کا آواز بڑھاؤ, دل لگا کے بولے سبحان اللہ.
کہاں گئی وہ مائیں؟ آپ کو پتا ہے ہارورڈ نے ریسرچ کیا ہے، سنیے، بچے جو پاگل ہوتے پاگل ماں کے پیٹ سے پاگل، یعنی ماں کے پیٹ سے کچھ بچے ہوتے نہیں، اب انہوں نے کہا 80% یہ وہ بچے ہیں، انہوں نے 27-28 سال ریسرچ کیا، یہ وہ بچے ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا، یعنی پریگنینسی میں بیوی کو مارا، اب اس کے دماغ پہ اثر ہو گیا بچے کے، ہے نا؟ یعنی آپ مجھے بتائیے ماں کو باپ مار رہا ہے تو اثر بچے کے دماغ پہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر پریگنینسی میں عورت سے کہتا ہے دیکھو تم اگر چاہتی ہو تمہارا بچہ طاقتور پیدا ہو تو وہ پوری ان کی ایک پوری طرح سے ہدایات دیتے ہیں، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ٹینشن مت لینا، بے فکر رہنا، ٹینشن سے بچے کے اندر بھی ٹینشن ہوگی، اور سنو پھر وہ کہتے ہیں اگر آئرن بڑھانا ہے تو زیادہ ان بچوں کو اپنے سیب کھلانا اور ان کو کھلانا ان کو زیادہ سیب کھلانا، اور امرود کھلاؤ گی وٹامن ڈی بڑھیں گے، اگر وٹامن سی کے لیے لیمو اور سنترا پلاؤ، اب مجھے سنترا اور لیمو پینا، اور وہ کہتا ہے کہ تم کو آئرن بڑھانے کے لیے بادام کی زیادتی کرنی ہے، دودھ کھاؤ گی وٹامن ڈی بڑھیں گے۔ مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مسلمانوں، سب ایمان والے ہو، اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ جیسے ہی پہلے مہینہ پیٹ میں جب ظاہر ہو تو وہ قرآن شروع کر دے۔ یہ تقریریں تھوڑی ہوتی رہیں گی خالی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک واقعہ بڑا مشہور وہ ہوا نا، ایک بچہ پانی پت میں پیدا ہوا تو وہ رونے لگا، 1 مہینے لگاتار رویا، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی نسل سے تھا، 1 مہینہ لگاتار رویا، اے بھائی اب چلے جا بھائی، اے چائے والے اب چلا جا بھائی، نہیں وہ کمیٹی والے تو اسے لے کے ہی آئے ہیں، نہیں صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھائی، تقریر کوئی بات جو نا، ایک بار غوث اعظم تقریر کر رہے تھے، کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ، شیخ محی الدین، ہائے فرماتے میرا نام بھی کوئی میری بغیر مرضی کے لے نہیں سکتا، ہاں تو وہ چیل آواز کر رہی تھی، چیل، آپ نے اسے دیکھا 2 ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئی، کیونکہ آڈینس آپ کے ڈسٹرب ہو رہے تھے، تو آپ نے اس کو دیکھا وہ گر گئی، پھر آپ نے تقریر کرنے کے بعد اس کو اٹھایا، کہا اٹھ جا، وہ زندہ ہو گئی، فرمایا سن میرا نام عبد القادر ہے، آج کے بعد جب ادھر سے گزرے تو سائلنٹ موڈ میں اڑنا، آواز نہ کرنا، اس بار زندہ کر رہا ہوں اگلی بار زندہ نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیری چڑیا ہے تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا میلہ تیری محفل ہے۔ اب سنیں میری بات دھیان سے سنیں،